اور اسی قبر کے اندر جانا ہے. میں نے اس قبر کے لیے کون سی تیاری کی ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَذَرُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ. او لوگوں قبرستان کی زیارت کیا کرو. او لوگوں قبر کی زیارت کیا کرو, قبرستان میں جایا کرو, کیونکہ یہ قبرستان میں جانے سے اور قبروں کی زیارت کرنے سے تمہیں موت یاد آئے گی, تمہیں آخرت یاد آئے گی, تمہیں اپنی زندگی کی حقیقت معلوم ہوگی کہ آج نہیں تو کل تمہیں بھی تو اس قبر کے اندر جانا پڑے گا. آپس میں دشمنی رکھ کر کے کیا فائدہ, شراب پینے سے کیا فائدہ, اور زنا کرنے سے کیا فائدہ؟ مجھے قبر کے اندر جا کر کے مجھے جواب دینا پڑے گا. میرے پیارے ساتھیوں اگر یہ ذہن کے اندر بیٹھا لو اور مہینے کے اندر ایک مرتبہ اگر تم قبرستان کی زیارت کر لو تو تیرے اندر بدلاؤ آ سکتا ہے, تیرے اندر چینجنگ آ سکتی ہے. یہ ہونا چاہیے. اگر اپنے اندر بدلاؤ لانا ہے تو میرے بھائیو قبروں کی زیارت کرو. بازار تو بہت جاتے ہو نا, کٹیہار وغیرہ بازار میں تو جانا ہی جانا ہے, اگل بگل اور بھی ہٹیا اٹیا آپ کے یہاں لگتا ہے وہاں چلا جاتا آدمی, لیکن میرے بھائیو قبرستان کی بھی زیارت کیا کرو. آپ کو موت یاد آئے گی, آپ کو اپنی آخرت یاد آئے گی, آپ کو اپنے آپ کے اندر بدلاؤ نظر آئے گا کہ آج نہیں تو کل مجھے بھی مرنا ہے. عورتوں کو ختم کیجئے. بغل میں غیر مسلم بھی ہے تو اس کے ساتھ بھی اچھا رویہ اپنائیے. غیر مسلم ہے تو کیا ہوا, اگر وہ بیمار پڑ جائے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے. مریض کی عیادت کرنے کے لیے جائیے, اگر بغل میں آپ کا غیر مسلم بھائی کیوں نہ ہو, اگر وہ بیمار ہیں تو اس کو بھی دیکھنے کے لیے جائیے. آپ سے جتنا ہیلپ ہو سکتا ہے اس کی مدد کرنے کی کوشش کیجئے. یہ اسلام بتاتا ہے میرے بھائیوں. لیکن بہت سے مسلمان ہیں, آج مسلمان بیمار پڑتا تو دیکھنے کے لیے جاتا نہیں ہے, اور اگر جاتا تو اس کو اتنا بھی معلوم نہیں ہے کہ بیمار کے پاس کھڑے ہو کر کے کون سی دعا پڑھی جائے. کتنے لوگ ہیں یہاں پہ بیماریوں کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں؟ آپ لوگ جاتے تو ضرور ہوں گے. اس کے سامنے پہنچ کر کے کیا دعا پڑھتے ہیں؟ آپ تو دوا تو دے نہیں سکتے, سوئیاں تو لگا نہیں سکتے, انجیکشن تو لگا نہیں سکتے ہیں, تو آپ کے پاس ایک ہی چیز ہے دعا. کون سی دعا دیتے ہیں معلوم ہے؟ کتنے لوگوں کو معلوم ہے؟ کتنے لوگوں کو معلوم؟ ہاتھ اٹھائیے. تو اتنے رات کو ہم یہی سب کروائیں گے. اب کتنے کو معلوم ہے بتائیے, غور کیجئے. میرے بھائیو کیا جا کر کے منتر پڑھ دیتے ہیں کیا؟ چترویدی آپ بھی ہیں. غور کیجئے, جب آپ کسی مریض کے پاس جائیے تو امام کائنات جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا مریض کے پاس جائیے تو کہیے لا بأس طہور انشاءاللہ, لا بأس طہور انشاءاللہ, لا بأس طہور انشاءاللہ, اللہم اذھب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. اس قوم کو بھی اتنی دعائیں معلوم نہیں ہے. اور کسی فلم کا گانا پوچھ دو تو بھوجپوری گانا تو سب کو یاد ہے. میرے بھائیوں عجیب مسئلہ ہے, آج ہمارے یہاں میرے بھائیوں کی چیزیں معلوم نہیں ہے اور اپنے آپ کو مسلمان کا دعویٰ کرتا ہے, اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے. میرے بھائیوں سوچو, غور کرو, اتنی چھوٹی چھوٹی دعائیں تو آپ یاد کر سکتے ہیں, یہ بہت بڑی دعائیں نہیں ہے. اس وجہ سے اے مسلمانوں اپنے آپ کے اندر چینجنگ لانے کی کوشش کرو, اپنے اندر بدلاؤ لانے کی کوشش کرو, اور ہمارے اندر بدلاؤ آ سکتا ہے. ہمارے اندر جو کمیاں ہیں وہ دور ہو سکتی ہے. اس کے اندر آپ کو ایک کام اور کرنا پڑے گا, وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر جو چیزیں جو خرابیاں ہیں اس کو اپنے یہاں سے ڈیلیٹ کرنا ہوگا. اپنے یہاں اپنے اندر اچھائیوں کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا, اپنے یہاں اچھائیوں کو لانا پڑے گا. جیسے شراب لوگ پیتے ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ یہ شراب کی لت پر میں یہ قوم ڈوبتی جا رہی ہے اور نوجوان نسل شراب کے عادی بنتے جا رہے ہیں. شراب کو چھوڑنے کی کوشش کرو اور محمد رسول اللہ کے اس فرمان کو یاد رکھو کہ جو آدمی شراب پیے گا اور شراب پینے والے کی 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے. جو شراب پینے والا ہوگا اور فماتا, اور اگر اسی حال میں مرا تو دخل النار, تو وہ جہنم کے اندر داخل ہوگا. اے شرابیوں اپنے یہاں سے شراب کو ختم کرو. میرے بھائیوں وہ کون سی چیز تھی اور کیسا عقیدہ تھا اور اللہ پر کتنا یقین تھا. جب ایک پکارنے والا پکارتا ہے وہ لوگوں آج سے شراب بند کر دی گئی ہے, آج سے شراب حرام کر دی گئی ہے, وہ لوگوں شراب مت پیو. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ابو طلحہ کے گھر لوگوں کو شراب پلا رہا تھا. سنیے, پوٹھیا گھاٹ کے لوگوں
मनसाही कटिहार के लोगों सरा इस मंजर को देखो। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं अबू तलहा के घर लोगों को शराब पिला रहा था, ये लीजिए ये लीजिए ये लीजिए। बहुत से लोग बैठे हुए थे, शराब पी रहे थे, और इसी दौरान एक पुकारने वाला पुकारता है, लोगों आज से शराब हराम कर दी गई है, आज से कोई शराब न पिए। लोगों के हाथ में गिलास में शराब भरी हुई है, लोग शराब लोग पी रहे हैं, उसी गिलास के जरिए से शराब फुल है गिलास के अंदर। लेकिन मेरे भाइयों, शराब पीते पीते लोग रुक गए, गिलास में फुल शराब है, पी रहे हैं, लेकिन ये आवाज़ सुने तो रुक गए। और लोगों ने सुना शराब हराम कर दी गई है। अब ये भी सोचते थे अरे हराम कर कल से नहीं पिएंगे, आज पी लेते हैं, जो बचा हो उसको आज पी लो ना। लेकिन ऐसा नहीं किया, हाथ में जो बोतल और जो गिलास था उस गिलास को ज़मीन में फेंक दिया, बोतल को फेंक दिया। लोगों ने अपने घरों से मटकों को निकाल करके मदीना की गलियों में तोड़ना और फोड़ना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि मदीना की गलियों में शराब बहने लगी। मेरे प्यारे साथियों, ये ईमान कितना ज़बरदस्त था, अल्लाह का डर और खौफ कैसा था। मेरे भाइयों, शराब के बगैर लुक़मा अंदर नहीं जाता था। ये लोग कुरान की आयत सुन करके और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का मैसेज सुन करके अपने शराब को बंद कर दिया करते थे। आज इतनी तकरीरें इस कटिहार, पूर्णिया और बिहार के अंदर इतने जलसे हुआ करते हैं, और इन जलसों के अंदर शराब के ऊपर तकरीरें हुआ करती है। लेकिन मेरे भाइयों, कल भी शराब लोग पी रहे थे, आज भी शराब पिया करते हैं। ये कैसे मुसलमान है? अल्लाह और उसके रसूल के ऊपर ईमान तो रखते हैं, नबी को तो मानते लेकिन नबी की नहीं मानते। नबी को कुफ्फारे मक्का भी मानते थे, अमीन जानते थे, सादिक जानते थे, नबी की नहीं मानी तो वो लोग जहन्नम के अंदर चले गए। आज हम और आप नबी को मान रहे हैं लेकिन नबी की नहीं मान रहे हैं, तो अपना ठिकाना कुछ फैसला कर लो कि हम जन्नत में जाएंगे कि जहन्नम के अंदर जाएंगे। क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ओ लोगों, अपने आप को और अपने परिवार वाले को जहन्नम की आग से बचाने की कोशिश करो। शराब से उसी वक्त बच सकते हो जब आपको मालूम हो शराब पीने वाले को जहन्नम के अंदर जाना पड़ेगा। अगर बगैर तौबा के अगर वो मर गया तो जहन्नम के अंदर दाखिल हो जाएगा। क्या पता कब किस वक्त कौन मर जाएगा, क्या पता मेरे भाइयों, किसी की कोई गारंटी नहीं है। कब कहाँ मरेगा कोई जानता ही नहीं है, कब किसकी मौत आएगी किसी को कोई खबर ही नहीं है, कोई जानता नहीं है। कब मरेगा, जवानी में, बुढ़ापे में, कल सुबह, किसी को कोई पता ही नहीं है। मरना तो जरूर है। कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु फइन्नहु मुलाक़ीकुम, ऐ नबी ऐलान कर दो जिस मौत से तुम भाग रहे हो, अलग अलग दवाइयों को खा करके अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हो, ऐ लोगों तुम्हें मरना है। कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु फइन्नहु मुलाक़ीकुम, जिस मौत से तुम भाग रहे हो उस मौत से तुम्हें मिलना ही पड़ेगा, मुलाकात करनी पड़ेगी और मिलना ही नहीं पड़ेगा। मरने के बाद तुम्हें अल्लाह के पास जाकर के अपने जिंदगी का हिसाब देना पड़ेगा। मौत आनी ही है, मरने से बच नहीं सकते हो, मौत से किसी को छुटकारा नहीं है। अगर मौत से किसी को छुटकारा होता तो जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह वो शख्सियत होते। लेकिन आज भी जाइए मदीनतुर रसूल जाइए, उस मस्जिद नबवी के पास जाइए, बाबू सलाम से एंट्री कीजिए, आपको जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की कब्र मिलेगी। आपकी नजर जब उस कब्र के ऊपर पड़ेगी तो मेरे भाइयों चीख करके ये कहने पर मजबूर हो जाओगे, आई अबुल कलाम आप क्या चीज़ हो, आई अब्दुल रहमान आप क्या चीज़ हो। जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इस दुनिया से जा सकते हैं तो हम भी तो इस दुनिया से जा सकते हैं। ये मेरे भाइयों जहन में रखो, मौत तो आनी है, मौत से कोई बच नहीं सकता है। जब मौत आनी है और अल्लाह के पास जाकर के अपनी ज़िंदगी का हिसाब किताब देना है तो मेरे भाइयों अपनी ज़िंदगी के अंदर सुधार लाने की कोशिश कीजिए। शराब से तौबा कीजिए, जुआ से तौबा कीजिए, जिना से तौबा कीजिए और अल्लाह से माफ़ी मांगिए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला माफ़ी मांगने वाले को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है। हज़रत आयशा ने जब सवाल किया तो अल्लाह के नबी, ये इस पवित्र रातों में, शब कदर में, ताक रातों में कौन सी दुआ मांगूं?
تو اللہ کے نبی نے جو دعا سکھلائی تھی، اے عائشہ، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ معافی کو تو پسند کرتا ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ ہر کوئی اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے، روئے، معافی مانگے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بڑا پسند ہے کہ بندہ میرے سامنے ہاتھوں کو پھیلائے، اور اللہ کہتا ہے مجھے یہ بات برداشت نہیں ہے کوئی میرے سامنے ہاتھ پھیلائے اور میں اس کے ہاتھ کو کھالے واپس کر دوں۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جب 99 قتل کرنے والے کو معاف کر سکتا ہے تو ایمن سائی کٹیہار کے لوگوں آپ کو کیوں نہیں معاف کر سکتا؟ اللہ سے رجوع کرو، توبہ کرو، معافی مانگو، گڑ گڑاؤ، اور رات کی تاریکی میں رو رو کر کے معافی مانگو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عینانی لا تمسہم النار، عین بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھیں جہنم میں جا نہیں سکتی ہے جو آنکھیں اللہ کو یاد کر کے خوف الہی میں جہنم کو یاد کر کے عذاب علیم کو یاد کر کے روتا ہو اور اپنے آنکھوں سے آنسو نکالتا ہو، ایسا آدمی جہنم کے اندر جا نہیں سکتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا لے گا۔ عین بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھیں جہنم کے اندر کیسے جائیں گی؟ جو اللہ کے خوف سے رونے والی آنکھیں ہو، اللہ کے خوف سے آنسو بہانے والی آنکھیں ہو۔ غور کیجئے میرے بھائیو، آج تو ہم ہنسنے اور ہنسانے والے کام کر رہے ہیں، روتے کہاں ہیں؟ روتے کہاں ہیں؟ حضرت عمر فاروق کی زندگی کو دیکھو، حضرت عمر فاروق کی زندگی کو دیکھو میرے بھائیوں، کتنا زیادہ رویا کرتے تھے، اتنا زیادہ روتے تھے، اتنا زیادہ روتے تھے، رونے کی وجہ سے آپ کی آنکھوں کے نیچے گڈھے پڑ گئے تھے۔ اور باقاعدہ کبھی کبھی جب نماز وہ پڑھا کرتے تھے، نماز وہ پڑھا کرتے تھے حضرت عمر فاروق، تو قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے رونا شروع کر دیتے، ان عذاب ربک لواقع، ان عذاب ربک لواقع، ان عذاب ربک لواقع، تیرا عذاب واقع ہونے والا ہے، تیرا عذاب واقع ایک نہ ایک دن واقع ہونے والا ہے۔ اس آیت کو پڑھ کر کے عمر فاروق زارو قطار رویا کرتے تھے میرے بھائیوں۔ حضرت عمر فاروق کے علاوہ اور دیگر صحابہ کرام کو آپ دیکھیں گے تو صحابہ کرام بہت زیادہ رویا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی کو اٹھائیے، حضرت عثمان غنی جب قبر کے بارے میں سنا کرتے تھے اور عذاب قبر کے تعلق سے اگر کوئی کسی سے کچھ سن لیا کرتے تھے بہت ہی زیادہ روتے تھے، اور قبرستان اگر جایا کرتے تھے اور قبروں کے پاس جاتے تھے تو بہت ہی زیادہ دہاڑ مار کر کے رویا کرتے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنے اندر بدلاؤ لانا ہے تو کبھی کبھی قبروں کی بھی زیارت کر لیا کرو، کبھی کبھی قبرستان بھی چلے جایا کرو، کبھی کبھی ان قبروں کے پاس جایا کرو اور سوچا کرو یہاں بھی تو میرا بھائی دفن ہے، میری بہن دفن ہے، میرا رشتہ دار دفن ہے، بڑے پیسے والا آدمی تھا وہ بھی تو یہاں دفن ہے، آئے ایک نہ ایک دن مجھے بھی دفن ہونا ہے۔ امام کائنات نے تو اسی کا تذکرہ کیا تھا اور آپ نے فرمایا تھا فَذَرُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْمَوْتِ، اے لوگوں موت کو یاد کرو، فَذَرُوهَا، اے لوگوں اس قبر کی زیارت کیا کرو، قبرستان میں جایا کرو۔ آج مسلمانوں کے اندر قبرستان میں جانے کا آج رواج ختم ہو چکا ہے، آج قبرستان نہیں جاتا ہے، کبھی اس بازار میں گیا تو کبھی اس بازار میں گیا، کبھی یہاں بھاگا تو کبھی وہاں بھاگا، اور جلسوں میں بھی آتا تو وہی بازار ہی کی سلسلے میں، میلہ لگے گا، ہاں لڑکیاں آئیں گی، چلو انجوائے کرتے، مستی کرتے، یہ جلسے بھی آتے لیکن مقصد سننے کے مقصد سے نہیں، اپنے اندر اصلاح پیدا کرنے کے مقصد سے نہیں، جلسوں کے اندر بھی آتے ہیں تو وہی میلہ ٹھیلا کے چکر میں آتے ہیں، چلو جا کر کے ہم بازار کا معائنہ کر لیں گے اور چلو ہم جا کر کے انجوائے کر لیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ اور اپنے پریوار والے کو دونوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، خود کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے پریوار والے کو دونوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے بچوں کو، اپنے بیوی کو، اپنے بیٹے کو، اپنے بیٹی کو، سب کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس جہنم سے آگ سے بچنے کے لیے نماز کی پابندی ضروری ہے، نماز کی پابندی بہت ضروری ہے۔ آج سماج کے اندر آج اتنے جلسے اور جلوس ہوتے ہیں لیکن میرے بھائیوں کل جتنے نمازی تھے آج بھی اتنے نمازی ہیں، پوری رات تقریر سنیں گے اور فجر کے نماز میں گول، فجر کے نماز میں غائب، لگتا جلسہ سن لیا، تقریریں سن لی، جلسے کے اندر شرکت کر لی، جنت الفردوس میں پہنچ گیا۔ دیکھ رہے ہیں آج نماز نہیں ہے،
نماز کی پابندی نہیں ہے، مسجدیں ویران ہے میرے بھائیوں، بابری مسجد کو توڑا گیا، بابری مسجد کو ہم سے چھین لیا گیا، یہ کہہ لیجئے بابری مسجد توڑ دی گئی، لیکن کوئی بولنے والا نہیں ہے، وہاں کوئی نماز پڑھتا ہی نہیں تھا، اور بھی جگہوں پہ مسجدوں کے اوپر نظریں ہیں، لیکن میرے بھائیوں بتاؤ مسجدوں کو ویران نہیں آباد نہیں کرو گے تو مسجدوں کی حفاظت کیسے ہو سکتی ہے؟ مؤذن اذان تو دیتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف۔ ہم اپنی دکان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم اپنے گھر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم اپنی گپیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم اپنے بچے اور بیوی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ او مسلمانوں غور کرو، اس نماز کی پابندی کرو، کیونکہ یہ نماز تمہیں برائیوں سے روکے گی، یہ نماز تمہیں بے حیائیوں سے روکے گی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائیوں اور برائیوں سے روک دیتی ہے، یہ نماز انسان کو برائیوں سے بے حیائیوں سے دور کرتی ہے۔ نماز کی پابندی نے مولوی صاحب پتہ نہیں میرا بچہ سدھر ہی نہیں رہا ہے، یہی سب کر رہا، ارے وہ بچہ سدھرے گا کہاں؟ اس بچے کو آپ نے تربیت نہیں دی ہے، اس بچے کو آپ نے اسلام کا پابند نہیں بنایا ہے، آپ خود پابند نہیں ہے، اذان آپ بھی سنتے نماز پڑھنے نہیں جاتے، تو آپ کا بیٹا کہاں سے نماز پڑھے گا؟ مروا اولادکم بالصلاۃ، اپنے بچے کو نماز پڑھنے کا حکم دو، وہم ابناء 7 سنین، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو بچے کو نماز پڑھنے کا حکم دو، نماز پڑھنے کے بارے میں کہو، چلو میرے بیٹے جس اللہ نے پیدا کیا ہے، جس اللہ نے ہاتھ دیا، پیر دیا، جس اللہ نے زندگی دی ہے، اس اللہ کو خوش کرو، اس اللہ کے سامنے سجدہ کرو، کیونکہ میرے بیٹے اسی کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اپنے بچے سے کہو اے میرے بیٹے، قرآن تو کہتا ہے کہ ہم نے اپنے بندوں کو انسانوں کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اے میرے بیٹے چل میں بھی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، تو بھی نماز پڑھ، اپنے بچے کو 6-7 سال کا جب بچہ ہو تو اس بچے کو نماز کا عادی بناؤ، جب بچہ 10 سال کا ہو جائے وہم ابناء 10 سنین وضربوہم، جب بچہ 7 سال سے نہیں بلکہ 10 سال کا ہو، اور جب بچہ نماز نہ پڑھے، تم نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہو لیکن آپ کا بیٹا نماز نہ پڑھتا ہے، آپ جا رہے ہو نماز پڑھنے کے لیے، ظہر عصر مغرب عشاء فجر کی نماز پڑھ رہے ہو، لیکن آپ کا بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو آپ اپنے بیٹے کو مار کر کے نماز پڑھاؤ، اپنے بیٹیوں کو مار کر کے نماز پڑھاؤ۔ آج ایسا ہے باپ ہی نماز نہیں پڑھ رہا تو بیٹا کہاں سے نماز پڑھے، ماں نماز نہیں پڑھتی ہے تو بیٹیاں نماز کہاں سے پڑھے۔ اور میری بہنوں اپنی بیٹیوں کو نمازی بنانا ہو تو خود نمازی بنو، اپنے بیٹوں کو نمازی بنانا ہے تو خود نمازی بنو۔ آپ نماز نہیں پڑھتے تو آپ کا بیٹا کہاں سے نماز پڑھے گا، آپ نماز نہیں پڑھتی ہو تو آپ کی بہو کہاں سے نماز پڑھے گی۔ آپ نماز کا سلسلہ اپنے یہاں قائم کرو اور نماز کا سلسلہ اپنے یہاں جاری رکھو۔ نماز کا تعلق اسلام کے اندر اتنا زبردست ہے کہ اگر میدان جہاد کے اندر اگر گئے ہو اور اگر جنگ چل رہی ہو، لڑائی بھی چل رہی ہو، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ آدھے لوگ جنگ کریں، آدھے لوگ لڑائی لڑیں اور آدھے لوگ نماز پڑھیں۔ ایسی حال میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اگر کھڑے کھڑے نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کر کے نماز پڑھو، اور بیٹھ کر کے طاقت نہیں ہے تو لیٹ کر کے نماز پڑھ، اور وہ بھی طاقت نہیں تو اشارے سے نماز پڑھ۔ حتی یاتیک الیقین واعبد ربک حتی یاتیک الیقین، قرآن کہتا ہے جب تک موت نہ آ جائے تب تک اللہ کی عبادت کرتا رہا، اللہ کی عبادت کرتا رہا، عبادت کرتا رہا، عبادت کرتا رہا، کیونکہ اسی عبادت کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ یہ نماز انسان کو بے حیائیوں اور برائیوں سے روک دے گی۔ بندہ جب نماز پڑھے گا تو انسان برائیوں سے اپنے آپ کو روک لے گا، اپنے آپ کو برائیوں سے کنٹرول کر لے گا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، وہ لوگوں نماز کی پابندی کرو، یہ نماز انسان کو ایمان والا بنا دے گا، انسان کو اچھا انسان بنا دے گا، مومن بنا دے گا، مسلمان بنا دے گا۔ نماز اپنے یہاں ہے ہی نہیں نماز، جائیے فجر میں چیک کیجئے، آپ ظہر میں عصر جمعے کے دن میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، خطبہ میں آپ کبھی کہیں دینے کا موقع ملتا تو کب آدمی آ رہا ہے؟
جب خطبہ ختم ہونے والا رہتا ہے تب ایسا لگتا ہے مسجد نہیں ہے وہ سسرال آ رہا ہے، اب کھانے کی بات آئی ہے بس چلو جا کر کے کھانا کھا لو۔ بتائیے عجیب مسئلہ ہے میرے بھائیوں۔ جب قرآن کہتا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فسعوا الی ذکر اللہ، او میرے بندو جب اذان کی آواز دی جائے، جب تمہیں نماز جمعہ کے لیے بلایا جائے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ، جب نماز جمعہ کے لیے تمہیں پکارا جائے، بولا جائے، فسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، اللہ کے ذکر کی طرف نکلو، وذروا البیع، اور اپنے کاروبار کو ترک کر دو، چھوڑ دو، دکانوں کے اندر تم تالے لگا دو میرے بھائیوں۔ لیکن آج ہمارے یہاں ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ جاؤ مدینہ کے اندر دیکھو، مکہ کے اندر دیکھو میرے بھائیوں، جب اذان دی جاتی ہے لوگ اپنی اپنی دکانیں بند کر دیتے ہیں۔ آج بھی باقاعدہ مدینہ کے اندر بھی، مدینہ الرسول کے اندر بھی، آپ مدینہ کا جو مارکیٹ ہے اس کے اندر آپ جائیے، اذان ہوتی ہے اس کے بعد کوئی بھی آدمی، دکان کا مالک کسی بھی کسٹمر کو سامان دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ اذان ہو چکی ہے، اب ہم اپنا سامان تمہیں دے نہیں سکتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، لیکن آج اپنے یہاں اذان ہوتی ہے کوئی مطلب نہیں ہے، کاروبار جاری ہے، کاروبار آدمی کر رہا ہے۔ لوگوں نے رزاق کو بھلایا رزق کی چکر میں، رزق کی چکر میں لوگوں نے رزاق کو بھول بیٹھا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو، ہر حال میں نماز کی پابندی کرو، نماز کا خیال کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت کہہ رہے تھے آپ اس دنیا کو چھوڑ رہے ہیں، اس دنیا کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، لیکن اپنے صحابہ کو، اس امتی کو باقاعدہ وصیت کرتے ہوئے جا رہے ہیں، او لوگو الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، او لوگو نماز کا خیال کرنا، وما ملکت ایمانکم، اور اپنے ورکر کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، آپ کے ماتحت میں جو لوگ ہوں گے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اپنے نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنے ورکروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ آخری وقت میں لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ نماز چھوڑنا نہیں، نماز کی پابندی کرنا، کیونکہ کل قیامت کے دن پہلا سوال، پہلا کوشچن بندوں سے کیا جائے گا، اولو ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ، کل قیامت کے دن بندے سے پہلا سوال یہی کیا جائے گا نماز کے بارے میں، تم نے نماز دنیا میں پڑھی یا نہ پڑھی، اور اس کے بعد یہی پوچھا جائے گا تم نے نماز تو پڑھی، اگر کوئی پڑھتا ہے تو میرے بھائیو نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلو باللیل، اللہ کے نبی فرماتے ہیں او لوگو نماز پڑھو ویسے پڑھو جیسا تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو ویسے پڑھو جیسا تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ صحابہ کی نماز کو دیکھو اور میرے بھائیوں ویسی نماز پڑھو۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن سجدہ کا طریقہ معلوم نہیں، رکوع کا طریقہ معلوم نہیں، قیام کا طریقہ معلوم نہیں۔ آج ہم نماز میں پڑھ رہے ہیں لیکن محمد الرسول اللہ کے طریقے پہ نماز نہیں ہے، اس وجہ سے اپنے اندر کمیاں پائی جا رہی ہے۔ خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھو۔ قرآن کریم 18ویں پارے کو آپ اٹھاؤ گے تو 18ویں پارے کے اندر لکھا ہے قد افلح المؤمنون، یقیناً مومن ہی کامیاب ہے، کامیابی مومن کے لیے، جنت مومن کے لیے ہے، مومن کے لیے ہی جنت خوشخبری ہے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز کے اندر خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں، نماز اللہ کے رسول کے مطابق پڑھتے ہیں۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں، جو نماز کے اندر خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں۔ اور قرآن اسی صورت کے اندر آگے جائیے گا تو قرآن کہتا ہے والذین هم علی صلاتهم یحافظون، جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، جو اپنے نماز کی محافظت کرتے ہیں، نماز کو کسی بھی حال میں چھوڑتے نہیں ہیں، نماز کی حفاظت کرنے والے لوگ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، یہی لوگ جنت فردوس کے وارث ہوں گے جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ تصور کیجئے میرے بھائیو آج ہمارے یہاں نماز کی کیا کنڈیشن ہے اور کس طریقے سے لوگ نماز پڑھتی ہیں تو معلوم ہی ہے۔
معلوم ہے آج کرکٹ دیکھنے کے لیے آدمی کے پاس ٹائم ہے، میچ دیکھنے کے لیے ٹائم ہے، موبائل کے اندر گیم کھیلنے کے لیے ٹائم ہے، آج لڑکیوں سے بات کرنے کے لیے ٹائم ہے، آج بازاروں میں جا کر کے 2-2 گھنٹے گھومنے کے لیے ٹائم ہے، لیکن جس اللہ نے زندگی دی ہے اس اللہ کے سامنے 10 منٹ کھڑا ہو کر کے عبادت کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، تعجب اور افسوس کی بات ہے اس قوم کو کیا ہو گیا ہے، جس قوم کو آئیڈیل ہونا چاہیے، رہبر اور رہنما ہونا چاہیے، وہ قوم آج ذلیل و خوار ہے۔ آج ہم نے قرآن کو چھوڑا، آج ہم نے محمد رسول اللہ کے فرمان کو چھوڑا، آج مسلمانوں کے اندر اسلام دکھتا ہی نہیں ہے۔ مسلمان ایسا ہونا چاہیے، چلے تو لگے مسلمان ہے، اٹھے تو لگے مسلمان ہے، بیٹھے تو لگے مسلمان ہے، شادی بیاہ کرے تو لگے مسلمان ہے۔ آج مسلمانوں کی زندگیوں کو دیکھیے، شادی بیاہ دیکھیے تو لگے گا ہی نہیں مسلمانوں کی شادی، بارات ہی جا 200 150 بارات۔ ہاں، کسی کی شادی ہو رہی ہے، مولوی صاحب اپنی بیٹی کی شادی کر رہا ہوں، اتنا جہیز دینا پڑ رہا ہے، سوچئے اتنا لگ رہا ہے، گاڑی، فریج، یہ سارے سامان دینے پڑ رہے ہیں۔ میرے بھائی، کون سے آپ مسلمان ہیں؟ حرام خوری ہمارے یہاں، ہمارے زندگیوں کے اندر حرام چیزوں نے انٹری کر لیا ہے، حرام خوری کے ہم عادی ہو چکے ہیں۔ ابھی دیکھیے بہت نوجوان نسل کو آپ اٹھائیے، ان کے موبائل کو دیکھیے، اس کے اندر ڈریم 11 ایپ ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے، روزانہ جوا کھیلتا، روزانہ اس ٹیم کے اوپر لگا رہا ہے، اس ٹیم کے اوپر لگا رہا ہے، اس کے اوپر 10-20 روپیہ لگا کر کے کہ چلو ہم جیت جائیں گے تو ہم کو 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ 1 کروڑ مل جائے گا، ہم بن جائیں گے کروڑ پتی۔ میرے بھائیو، سوچئے، سوچ کتنی گھٹیا ہے، کتنی غلط سوچ ہے۔ حرام طریقے سے پیسہ کھانے والا، آپ نے بھی حرام اور حلال کے تعلق سے شاید کسی مولانا سے سن رہے تھے جب ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، مدنی صاحب اور یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب، تو اسی دوران کوئی حلال و حرام کے اوپر تقریر کر رہے تھے، معلوم نہیں ہے، لیکن بہرکیف اگر آپ اپنے جسم کے اندر حرام پیسہ داخل کر رہے ہیں تو یاد رکھیے، مطعمہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فانا یستجاب لذلک۔ آپ نے سنا نہیں ایک نیتا کا بھاشن، 10 آفر اس نے دیا ہوا، یوٹیوب کے اندر موجود ہے، دیکھ لیجئے، 10 آفر دیا ہوا ہے غیر مسلم کے تعلق سے۔ مسلمان بہنوں سے کہا جا رہا ہے ہماری بیٹوں سے شادی کر لو، ہم تمہیں یہ آفر دیتے، یہ دیتے۔ میرے بھائیوں، عجیب مسئلہ ہے، سوچئے، غور کیجئے میرے بھائیوں، آج ہماری بہنیں دوسروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، آج ہماری بہنوں کے ساتھ یہ بھاگنے والا معاملہ کون کر رہا ہے؟ اے مسلمانوں، تم کر رہے ہو، تم جہیز کو بند کرو، جہیز کو ختم کرو، یہ حرام خوری ہے، اپنے یہاں سے حرام خوری کو ختم کرو۔ میرے بھائیوں، سوچنے والی بات ہے، اور یہ حرام خوری کب ختم ہوگی اپنے یہاں سے؟ وَأَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، جب اپنے دل و دماغ کے اندر جہنم کو آپ ڈالیے گا۔ جہنم کے بارے میں سوچئے ہر وقت، اور عذاب قبر کے بارے میں سوچئے کہ مرنے کے بعد مجھے اللہ کے پاس جانا ہے، اگر میری نیکیاں کم پڑ گئی اور اگر میری برائیاں زیادہ ہو گئی تو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، اور اگر جہنم میں چلا گیا تو کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں، دنیا کی آگ جب میں برداشت نہیں کر سکتا تو جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ یہ 2:45 پونے 3 بجے تک میرے بھائیوں کافی دیر تک میری تقریر ہوگی، میں تو سوچ رہا تھا آدھا گھنٹہ 20 منٹ بول دوں، لیکن ہمارے فیروز ہارونی صاحب کی محبت اور یہاں کے لوگ اس وقت بھی سمجھ لے جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کی محبت میں نے اتنا کچھ بولا، اور اس امید کے ساتھ کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ میرے بھائیوں، تقریریں بہت ساری آپ سن رہے ہیں، جلسے کے اندر شرکت کر رہے ہیں، لیکن بدلاؤ لائیے، اپنے اندر چینجنگ لائیے، اپنے آپ کو بدلیے، اپنے آپ کو مسلمان بنائیے۔ صرف نام کا نہیں، ووٹر کارڈ اور آدھار کارڈ کے میں جو اسلامک نام ہے، اس نام کے بلبوتے پہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ میرے بھائیوں، محمد رسول اللہ کو رسول مانتے ہیں تو رسول کو فالو کیجئے، اور رسول اکرم کی زندگی کو اپنے یہاں نافذ کیجئے، اس کی زندگی کو، اس کے قانون کو، کہ رسول کیسے چلتے تھے، کیسے کھاتے تھے، کیسے پیتے تھے، ویسے ہی ہم بھی کرنے کی کوشش کریں۔ رب العالمین سے دعا ہے، رب العالمین جو بھی باتیں بتائی گئی ہے ان باتوں کے پر ہم جمیع مسلمانوں کو عمل کرنے کے اللہ توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جو باتیں بتائی گئی مجھ سے پہلے بھی، اور ہم نے جو باتیں آپ کے سامنے رکھی ہے قرآن حدیث کی روشنی میں، ان باتوں کے پر ہم جمیع مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آپس میں محبت پیدا فرما دے، نفرتوں کو ختم کر دے، ہمارے یہاں جو برائیاں اور برائیوں کو ہم سب کو مل جل کر کے ختم کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔